اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے دین کو مضبوط پکڑ لو۔ دین اصل ہے میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن جو آدمی جتنا دین پر دنیا میں چلے گا اتنا آخرت میں اللہ کے یہاں کامیابی اس کو ملے گی۔ اس لیے دین اصل ہے، دنیا نقل ہے۔ دین پر ہمیں چلنا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک صحابی معاذ بن جبل کو دیکھا کہ وہ پریشان اور غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، معاذ بن جبل کے پاس، اور پوچھا معاذ کیا بات ہے؟ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، تم پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی اتنی فکر تھی۔ ایک آدمی مسجد میں غمگین بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے، فوراً آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتا، آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے غموں نے، پریشانیوں نے، ٹینشنوں نے گھیر رکھا ہے، میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک فرد کی، ایک ایک انسان کی اتنی فکر تھی۔ کیا ہم بھی فکر کرتے ہیں اپنے دائیں بائیں والے لوگوں کی؟ اپنے اوپر میں جو لوگ بلڈنگ میں رہتے ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ہیں، پڑوسی ہیں، کیا ہمیں اس کے بارے میں علم ہے کہ وہ کس حال میں ہیں؟ نیچے جو لوگ رہتے ہیں ہماری بلڈنگ میں ان کے بارے میں ہمیں علم ہے؟ اگر محلے میں ایک آدمی بھوک کی وجہ سے سو گیا ایک رات تو یہ سارے محلے والوں کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ دریائے نیل کے پرلے کنارے پر اگر کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی کہ عمر تمہارے دور خلافت میں وہ کتا بھوک سے مر گیا تھا۔ ان حضرات کو اپنے بارے میں اتنا فکر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی معاذ بن جبل کے پاس گئے، کیا بات ہے تم غمگین بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے بتایا میں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے مجھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حل بتلایا اور بڑی جامع دعا بتلائی۔ فرمائی معاذ یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت معاذ نے وہ دعا پڑھی اور کچھ دنوں کے بعد میں وہ بھول گئے، چلے گئے اپنے۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، پوچھا کیا حال ہے معاذ؟ انہوں نے بتایا کہ جو دعا آپ نے مجھے بتائی میں نے اس کو پڑھا اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام غم، تمام پریشانی، تمام ٹینشن، تمام قرض دور کر دیا۔ اور وہ دعا کیا ہے آپ بھی پڑھ لو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بتائی اور معاذ بن جبل نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھتے رہے یہاں تک کہ تمام غم، تمام پریشانی، تمام قرض، تمام ٹینشن ان کے ختم ہو گئے۔ جو آدمی دل سے اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنے گا اور اس کی پریشانیوں کا حل نکالے گا اور دور فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ایک ایک آدمی کے لیے اتنے فکر مند تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی فکر کریں۔ اگر ہم خود نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بھائی کو نماز کی دعوت نہیں دیتے یا اپنے پڑوسیوں کو بھلائی کی دعوت نہیں دیتے
تو جب عذاب آئے گا تو ہم بھی نہیں بچ پائیں گے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا ایک بستی میں ماحول سارا خراب پڑا ہوا تھا، لیکن ایک آدمی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو عذاب دے ڈالو اور اس کو پلٹ دو۔ فرشتے آتے ہیں اس بستی کو عذاب دینے کے لیے، تو ایک آدمی اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہاں ایک بندہ تیری عبادت بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سے شروع کرو عذاب، چونکہ یہ خود تو عبادت کر رہا ہے، دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دے رہا، اسی سے عذاب شروع کرو۔ چنانچہ اسی سے عذاب شروع ہوا۔ پہلی امتوں کا کام نہیں تھا کہ اپنے بھائیوں کو دعوت دیں، بلکہ نبی آتے تھے وہ دعوت کا کام کرتے تھے، امت کا کام نہیں تھا۔ اس امت کے اوپر یہ لازم ہے کہ خود بھی دین کا کام کرے، خود بھی عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پھیلائے، دوسروں کو بتائے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر دعوت والی صفت نہیں ہے تو ہم اس آیت کے مستحق نہیں ہے تعریف کے۔ ہم بہترین انسان تبھی ہیں جب اللہ کے دین کے کام کو ہم کر رہے ہوں۔ اس پرفتن زمانے میں اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے دین سے واقف کرائیں، ان کے اندر اللہ کا دین داخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اپنی اپنی فکر تو جانور بھی کرتے ہیں۔ چڑیا صبح خالی پیٹ جاتی ہے، بھر پیٹ آتی ہے، اپنی اپنی فکر کرتی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے۔ اسی طرح ہم ہیں جانوروں کی طرح، اپنی اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر ہے ہر آدمی کو۔ عام انسانوں کا کیا ہوگا؟ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو پیاسے ہیں، جن کو دین نہیں پہنچا، جن کو دین کے متعلق بات نہیں بتائی گئی۔ قیامت کے روز ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں ہمیں چاہیے ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، تو ایک صحابی آئے، اس نے جو ہے آپ کے سامنے سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ چاہتے تو آپ 10-20 روپے دے کر کے نہیں بات ختم کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا اس سے کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے لکڑی کا اور ایک چادر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پیالہ لے کر آؤ۔ لکڑی کا پیالہ لے کر آیا ہو، اور آپ نے اس مجلس کے اندر اس پیالے کو 2 درہم میں بیچنے کا اعلان کیا کہ کوئی آدمی اس کو 2 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اسی مجلس میں، کہنے لگے جی میں لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیالہ 2 درہم میں بیچ دیا اس مجلس کے اندر، اور پھر اس سے فرمایا کہ مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ 2 درہم ہے، 1 درہم کی تو ایسا کرو اپنے گھر والوں کے لیے سامان ڈال دو، راشن وغیرہ بھر دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، 1 درہم کی تو اپنا راشن وغیرہ گھر کا انتظام کر دیا، اور 1 درہم میں کلہاڑی لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ ڈالا، اور پھر اس سے فرمایا کہ جاؤ
جنگل میں جاؤ اور وہاں لکڑیاں اس سے کاٹو اور کاٹ کر بازار میں لا کر روزانہ بیچو، 10 یا 15 دن میں آ کر مجھے حساب دینا۔ وہ بندہ چلا گیا، اپنے گھر والوں کو راشن ڈال دیا اور کڑھاڑی میں دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈالا، اب وہ روزانہ لکڑی کاٹتا تھا جنگل سے اور بازار میں مارکیٹ میں لا کر روزانہ بیچتا تھا۔ اب 15 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بندہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حساب کتاب پوچھتے ہیں تو کھا پی کر اس کے پاس 10 درہم بچے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تو لوگوں سے مانگتا تو کوئی دیتا، کوئی نہیں دیتا، اور اس مانگنے کا نشان تیری پیشانی پر لگا رہتا۔ جو آدمی دنیا میں انسانوں سے مانگتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسا آئے گا جیسے ہڈیوں میں بالکل گودا نہیں ہوگا، جیسے ڈاکٹر کے یہاں آپ دیکھتے ہیں ڈھانچہ لگا ہوا ہوتا ہے انسان کا، اسی طریقے سے یہ بندہ مانگنے والا دنیا میں ایسا آئے گا اللہ کے سامنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اور محنت، جفا کشی، جد و جہد کرنے کی ترغیب دی کہ مانگنے سے تیری پیشانی پر نشان لگتا جو قیامت کے دن ظاہر ہوتا اللہ کے سامنے، اور دنیا میں جو مانگے کوئی اس کو دے کوئی نہ دے، ذلت و رسوائی کی یہ کمائی بہتر نہیں ہے۔ مانگنا اسلام میں بالکل بہتر نہیں ہے، اتنا ہی مانگ سکتا ہے آدمی جو ایک وقت کے لیے پیٹ بھر لے، باقی پھر اپنا انتظام کرے اور جفا کشی کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے۔ آج کس کس طرح سے امت مانگ رہی ہے، ہر بندے سے مانگا جا رہا ہے، اللہ سے نہیں مانگا جا رہا۔ میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے مسجد میں کھڑا ہو کر اعلان کر رہا آپ تمام لوگ دعا میں ہیں، وہ باہر جا کر کھڑا ہوا ہے، یعنی اس بندے نے اللہ سے نہیں مانگا، آپ سے مانگا، اللہ نے اس کو آپ کے حوالے کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک بندے کو جو روزی اللہ نے لکھ دی ہے اسے کھا نہیں لے گا، اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ روزی اس تک پہنچ کر رہے گی۔ لیکن ہمارا یقین جو ہے آج خراب ہو گیا، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا اور غیر سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا، اس لیے آج امت پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع کیا، امت کس کس طرح سے مانگ رہی ہے، ایک حال سے مانگنا، ایک قال سے مانگنا، ایک چال سے مانگنا، تینوں منع ہیں۔ ایک تو حال بنا لینا فقیروں جیسا، کتنے لوگ آنکھ والے ہوتے ہیں لیکن اندھے بنے ہوئے ہیں، جھوٹ موٹ آنکھ والے ہیں، کتنے لوگ سننے والے ہیں لیکن بہرے بنے ہوئے ہیں مانگنے کی وجہ سے، کتنے لوگ اچھا کپڑا پہننے والے ہیں لیکن بھیک مانگتے وقت جو ہے پرانے اور بھیس بدل لیتے ہیں، کتنے لوگ اپنے ہاتھوں پر لال رنگ کے نشان لگا کر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی ہے، دھوکے سے مانگا جا رہا ہے۔ ریڑھی پر بیٹھ کر، پٹڑیوں پر بیٹھ کر جگہ جگہ بھیک مانگنے والوں کی لمبی لائن ہے، اور خصوصاً مسلم علاقوں میں بہت زیادہ مانگنے والے ہو گئے ہیں۔ اسلام نے جتنا بھیک مانگنے سے منع کیا اتنا ہی زیادہ اہل اسلام بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور مسلمان سے طاقتور مسلمان زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مانگنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کو دینے کے لیے فرمایا کہ تم دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں، گھر والوں سے معلوم کرتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، آپ کے ازواج مطہرات ام المومنین
فرماتی ہیں کہ جی تھوڑا سا آپ کے لیے بچا ہے گھر میں اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. آپ نے فرمایا میرا جو یہودی پڑوسی ہے اس کو دے کر آؤ اس کو. میرا تو اللہ کھلا پلا دے گا مجھے تو میرا کام چل جائے گا, لیکن جو یہودی ہے میرا پڑوسی ہے اس کو دے کر آؤ. چنانچہ وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہودی پڑوسی کو پہنچوایا. تو ہم دینے والے بنے, لینے والے نہ بنے. آج امت اس قدر مانگ رہی ہے, کوئی شادی کے نام سے مانگ رہی ہے جبکہ شادی میں بیٹی والے کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. جہیز ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. جو آدمی سامان کا مطالبہ کر رہا ہے, موٹر سائیکل کا مطالبہ کر رہا ہے, اس سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کرتے ہو؟ اور تمہارے پاس ہے بھی نہیں, مانگتے رہو گے, کب تک مانگو گے؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے جہیز جیسی لعنت کو اپنے معاشروں سے ختم کرنے کی کوشش کریں اور برائیوں کا ارتکاب, گناہوں کا ارتکاب کرنا ہم بند کر دیں. ہمارے نوجوان بچے دیر رات تک جاگ رہے ہیں, ہوٹلیں آباد ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں. یہ عادت ختم کی جائے میرے بھائیوں. صبح روزانہ روزی بٹ رہی ہے, تقسیم ہوتی ہے اور ہم سوتے ہیں. سونے کا فجر کے بعد بہت غلط نتائج ہیں. رات میں جو نیند اللہ نے عطا فرمائی وہ اس کی مثال دن کی نیند نہیں بن سکتی. اللہ نے رات کو سونے کے لیے, آرام کرنے کے لیے بنایا, دن کو جو ہے کام کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, جفا کشی جد و جہد کرنے کے لیے بنایا. دن میں روزی کمائیں, رات میں آرام کریں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے آپ کو رات جو ہے آرام کرنے کے لیے بنائی اور دن کو جو ہے معاش اور روزی کمانے کے لیے بنایا. ہوٹلیں آباد ہیں, ریسٹورنٹ آباد ہیں, ضم خانے آباد ہیں, بال بنانے والی دکانیں آباد ہیں, گوشت کی دکانیں آباد ہیں, مسجدیں غیر آباد ہیں. کتنے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اکثر بچے ہمارے جو ہے سڑکوں پر باہر وقت گزر رہا ہے, کوئی چوری میں لگا ہوا ہے, کوئی نشے میں لگا ہوا ہے. نشے کی عادت پھیلتی جا رہی ہے, بہت زیادہ نشہ ہمارے علاقوں میں پھیلتا ہوا جا رہا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کی. تمام برائیوں کی جڑ یہ نشہ ہے میرے بھائیوں. نشہ کرنے کا جو عادی ہوتے ہیں انہیں چوری کرنی پڑے, چاہے انہیں کسی کی چین کھینچ کر بھاگنا پڑے, انہیں نشہ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. کسی کا تالا توڑنا پڑے, کسی کا مکان میں چوری کرنی پڑے, کسی بھی طرح سے انہیں نشے کی چیز چاہیے. گولیوں کی شکل میں نشہ, تمباکو, بیڑی, سگریٹ, حقہ, یہ پان, تمام یہ نشہ ہیں. ان سے بچیں, بلکہ یہ حرام ہے. بیڑی پینا, سگریٹ پینا, تمباکو, گٹکے, یہ تمام کی تمام چیزیں نشے کی شکلیں ہیں. اور نشہ چاہے ایک گھونٹ ہو یا آدھا گھونٹ ہو, ایک قطرہ ہو, یہ حرام ہے. ہم اپنے بچوں کو نشوں سے بچائیں. نشے کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ایک عورت کا, ایک آدمی جو درویش تھا وہ اللہ اللہ میں لگا رہتا تھا. ایک عورت کا اس پہ دل آ گیا. اس عورت نے کسی بہانے سے اس کو بلایا, اس عابد کو بیچارے کو, اور پھر اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا. اس میں ایک مٹکا رکھا ہوا تھا جس میں شراب بھری ہوئی تھی. ایک چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پینے والا, وہ لیٹا ہوا تھا. تو اس نے شرط لگائی اس عورت نے, یا تو میرے ساتھ فحش کام کر, یا پھر اس بچے کو قتل کر, یا پھر یہ شراب پی, ورنہ تجھے رسوا کر دوں گی, ذلیل کروں گی, تیری بدنامی کروں گی. اس عابد نے بیچارے نے شراب کو ہلکا گناہ سمجھا کہ میں شراب پی کے اس عورت سے پیچھا چھڑا لیتا ہوں. اس نے ایک گھونٹ شراب پی,
تو نشہ ہو گیا، پھر دوبارہ پلائی اس عورت نے اس کو تو اور زیادہ مست ہو گیا، پھر شراب پیٹ بھر کے جو پی، اس نے بچے کا بھی قتل کیا اور اس عورت سے بھی منہ کالا کیا، زنا کیا۔ شراب پی کر تمام گناہ اس نے کیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمام نشہ آور چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کہیں غلط چیزوں میں تو ملوث نہیں ہے۔ کتنے بچے اس علاقے کے جیلوں میں بند ہیں، دوستوں کے ساتھ گئے تھے، وہاں جا کے لڑائی ہو رہی تھی، اس لڑائی میں ان کا بھی نام لکھ لیا گیا اور جیلوں میں بند ہیں، ماں باپ پریشان ہیں۔ تو نشوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ نشہ جو ہے پھیپھڑوں کو، کڈنی کو، لیور کو، دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے اور یہ شرک کے برابر ہے، اور اس سے تمام چیزیں انسان کے اندر کی خراب ہو جاتی ہیں، کسی مطلب کا انسان نہیں رہتا، اور نشیڑی اور نشہ کرنے والوں کی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ بھی بزدل ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار نسلیں ہماری وجود میں آئیں تو ہم نشہ جیسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اور فکر کریں چوری، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، زنا اور تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، حلال روزی کمائیں، اللہ سے معافی تلافی کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں، روزانہ ایک آدھ مسلمان کو مارا جا رہا ہے نام پوچھ کر، جگہ جگہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، اور ہم جو ہیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، توبہ اور استغفار نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے معافی تلافی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، ایسے میں ہم اللہ سے مدد کی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہوگا، آپس میں محبت پیدا کرنی ہوگی، برادریت، علاقائیت، وطنیت، قومیت علاقوں میں نہیں بٹنا ہوگا۔ متحد ہوں تو بدل سکتے ہیں دنیا کا نظام، منتشر ہیں تو پھر مرو شور مچاتے کیوں ہوں؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے؟ کہیں فرقہ بندی، کہیں ذاتیں ہیں، کیا پنپنے کی دنیا میں یہی باتیں ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیں، آپس میں محبت پیدا کریں، تمام خرافات، لغویات، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص نشہ آور چیزیں، بیاہ شادیوں میں فضول خرچی کرنے سے بچنے کی کوشش کریں، لوگوں سے مانگنا بند کریں، ایک اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔